اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز طلباء اور طالبات، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم گزشتہ لیکچر میں سال اول کی نظم میدان کربلا میں صبح کا منظر کے پہلے 2 بند تشریح کے لیے کر چکے ہیں۔ آج کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ اس نظم کے باقی اشعار کی تشریح کریں گے۔ اس نظم کا تیسرا بند ہے: وہ دشت، وہ نسیم کے جھونکے، وہ سبزہ زار، پھولوں پہ جا بجا وہ گورہائے آبدار، اٹھنا وہ جھوم جھوم کے شاخوں کا بار بار، بالائے نخل ایک جو بلبل تو گل ہزار، خاں تھے زیب گلشن زہرا جو آپ کے، شبنم نے بھر دیے تھے کٹورے گلاب کے۔ دشت کا لفظی مطلب جنگل ہے، لیکن یہاں دشت سے مراد میدان کربلا ہے یا صحرائے کربلا ہے۔ نسیم، صبح کے وقت چلنے والی ہوا، باد نسیم یا باد شمیم یا باد صبا، سبزہ زار، سرسبز و شاداب میدان، جا بجا جگہ جگہ، گورہائے آبدار چمکدار موتی، بالائے نخل درخت کے اوپر، گل پھول، زیب زینت، گلشن باغ، زہرا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا لقب ہے۔ گلشن زہرا سے مراد خانوادہ رسول فاطمہ بتول رضی اللہ تعالی عنہا، یعنی حضرت فاطمہ کے گلشن کی خوبصورتی، یعنی حضرت فاطمہ کی اولاد زیب گلشن زہرا۔ آب پانی، کٹورا کیاری، گلاب پھول۔ اس بند کا مفہوم ہے کہ اس سرسبز میدان صحرا میں باد نسیم کے جھونکے پھولوں پر شبنمی قطروں کو موتیوں کی طرح گرا رہے تھے، جس سے درختوں کی شاخیں خوشی سے جھوم رہی تھیں، اور اس منظر کو دیکھ کر بلبل اپنی جاں فدا کرنے کو تیار دکھائی دے رہے تھے۔ حضرت فاطمہ کے گھر کی رونق جو پانی طلب کر رہی تھی، ان کے لیے شبنم نے گلاب کے پھولوں کو پیالوں کی صورت بھر دیا تھا۔ اس بند کا مرکزی خیال یہ ہے کہ دشت کربلا کے نباتات و جمادات استقبال حسین کے لیے تیار ہیں۔ ان سب کا طریقہ بھی الگ ہے اور سلیقہ بھی الگ، گویا ہر شے استقبال حسین میں دوسری شے پر برتری چاہتی ہے۔ عزیز طلباء، اس بند میں شاعر کا وجدان آسماں کی وسعتوں کو چھو رہا ہے۔ شاعر نے بڑے خوبصورت انداز میں میدان کربلا کے منظر کی تصویر کشی کی ہے۔ شاعر نے میدان کربلا کے منظر میں موتی پرو دیے ہیں۔ وہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ میدان کربلا ایک سرسبز و شاداب میدان کی طرح نظر آ رہا تھا، جس میں صبح کی ہوا مستانہ وار چل رہی تھی، اور باد نسیم کے چلنے سے میدان کربلا کے پھولوں پر جو شبنمی قطرے گرے تھے، وہ شبنمی قطرے چمکدار موتیوں کا سا منظر پیش کر رہے تھے، اور اس خوبصورت منظر کو دیکھ کر درختوں کی شاخیں خوشی سے جھوم رہی تھیں، اور اس خوبصورت منظر کو دیکھ کے بلبل پھولوں پر اپنی جان لٹانے اور اپنی زندگی قربان کرنے کے لیے تیار نظر آتے تھے۔ گویا اس خوبصورت منظر میں اضافہ اس چیز سے ہوا تھا کہ خانوادہ رسول پر یزیدی فوج نے
جو پانی کی بندش کی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس پانی کی بندش کا جواب باد نسیم چلا کر دیا، تو باد نسیم نے شبنمی قطروں سے پھولوں کی پتیوں کو بھر دیا تھا۔ جب پھولوں کی پتیاں پیالوں کی صورت میں بھر چکی تھیں، گویا یہ اس چیز کی دلیل تھی کہ میدان کربلا کے پھول بھی حضرت امام حسین اور خانوادہ حسین کے لیے قربانی دینے کو تیار تھے، اور وہ یہ جانتے اور سمجھتے تھے کہ جب یزیدی فوج خانوادہ رسول یا گلشن زہرہ بطول کے لیے پانی بند کر دے گی تو ہم ان کے لیے پانی کا انتظام کریں گے۔ شاعر نے یہاں پہ سنت حسن تعلیل کا اظہار کیا ہے۔ سنت حسن تعلیل اردو شاعری میں وہ سنت ہے کہ جب ایک شاعر اپنے کلام میں کوئی ایسی علت یا وجہ لاتا ہے جو عام طور پر غیر سائنسی ہوتی ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ شاعر نے سنت حسن تعلیل کا استعمال کیا ہے۔ دراصل شاعر میدان کربلا کی خوبصورتی کو مبالغہ امیزی کے انداز میں بیان کر رہا ہے، اور میدان کربلا کو زمین پر ایک ایسا قطع ارضی قرار دے رہا ہے جو اپنی خوبصورتی اور اپنی شان و شوکت میں بے مثل اور بے مثال ہے۔ میدان کربلا کے مکین حضرت امام حسین کی آمد پر خوشیاں منا رہے ہیں، گویا وہ استقبال حسین کے لیے خود قربان ہونے کو تیار ہیں، اور وہ یہ جانتے ہیں کہ اس میدان میں یزیدی فوج امام حسین اور خانوادہ حسین پر جو ظلم کرے گی، تو جب تمام فوج حضرت امام حسین پر ستم و ظلم کا پہاڑ توڑ رہی ہوگی، تو اس وقت ساکنان میدان کربلا حضرت امام حسین کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور ان کی آواز پر لبیک کہہ رہے ہوں گے۔ اس بند کے متبادل اشعار: پیاسی جو تھی سپاہی خدا 3 رات کی، سائل سے سر پٹکتی تھیں موجیں فرات کی، آنکھوں کے سائلوں پہ ہے اشکوں کا ایک ہجوم، شاید غم حسین کا موسم قریب ہے، روکے ہوئے تھی نہر کو امت رسول کی، سبزہ ہرا تھا خشک تھی کھیتی بطول کی، ہر خشک و تر پر تھا کرم بہار سرمدی، بے آب تھے مگر درے دریائے احمدی۔ عزیز طلباء، اب ہم اس نظم کے اگلے بند کی طرف آتے ہیں۔ اس نظم کا اگلا بند اس طرح ہے: وہ قمریوں کا 4 طرف سرو کے ہجوم، کوکو کا شور نالہ حق سرہو کی دھوم، سبحان ربنا کی صدا تھی علی العموم، جاری تھے وہ جو ان کی عبادت کے تھے رسوم، کچھ گل فقط نہ کرتے تھے رب اعلیٰ کی مدح، ہر خار کو بھی نوک زباں تھی خدا کی مدح۔ قمری ایک بہت خوبصورت پرندہ ہے جو سرو ایک بہت بڑا درخت ہے، ہجوم بھیڑ یا رش کو کہتے ہیں، کوکو کوئل کی آواز کو کہتے ہیں، نالا نغمہ، حق سرہو اس کے راز سچے ہیں، سبحان ربنا ہمارا رب پاک ہے، علی العموم عام طور پر، رسوم رسم کی جمع، رواج فقط صرف، مدح تعریف، خار کانٹا، نوک زباں کانٹے کا کنارہ۔ اس بند کا مفہوم ہے کہ قمری پرندے سرو کے گرد منڈلا رہے تھے، کوئل اللہ کی ذات حق ہے کا نعرہ لگا رہی تھی،
ہر طرف سے ہمارا رب پاک ہے کا ورد جاری تھا، ہر شے اپنے اپنے انداز میں عبادت کر رہی تھی، صرف پھول ہی رب تعالیٰ کی تعریف بیان نہیں کر رہے تھے بلکہ کانٹوں کی زبان بھی الحمدللہ پکار رہی تھی۔ اس بند میں میر انیس نے میدان کربلا میں صبح کے منظر کی تصویر کشی کرتے ہوئے میدان کربلا کے مکینوں اور باسیوں کی عبادت کے رنگ دکھائے ہیں۔ عبادت خدا کی نعمتوں کے شکرانے کا طریقہ ہے اور اس کے کرنے کا ایک خاص سلیقہ ہے۔ دشت کربلا کے مکین اپنے اپنے طریقے اور سلیقے کے مطابق اللہ کی حمد و ثنا کر رہے تھے۔ قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے، یسبح اللہ ما فی السماوات و ما فی الارض، ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے اس کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ گویا میر انیس نے میدان کربلا میں مختلف پرندوں، پھولوں اور مختلف چیزوں کی عبادت کا منظرنامہ پیش کیا ہے۔ اگر بغور اس شعر کو دیکھا جائے تو اس شعر میں شاعر نے عبادت کے رنگ دکھائے ہیں۔ عبادت وضو، اذان، نماز اور پھر دعا پہ ختم ہوتی ہے۔ وضو عبادت کا آغاز ہے، اس کے بعد اذان ایک گونج ہے اور اس کے بعد نماز اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے اپنی بے بسی ہے اور دعا اللہ سے مانگنا اور اس سے طلب کرنا ہے۔ تو شاعر ہمیں یہ بتانا اور سمجھانا چاہتا ہے کہ ساکنان میدان کربلا یا کربلا کے باسی اپنے اپنے انداز میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے تھے۔ قمری جیسے خوبصورت پرندے سرو کے درختوں کے گرد جمع ہو کے اللہ کا ذکر کر رہے تھے۔ کوئل جیسا پرندہ اللہ کا ذکر اپنے انداز میں کر رہا تھا۔ پورے میدان میں تمام مخلوقات ہمارا رب پاک ہے کی صدائیں اور ندائیں لگا رہی تھیں۔ ہر کوئی اپنے اپنے رواج اور اپنے اپنے طریقے کے مطابق عبادت میں مشغول تھا۔ میدان کربلا میں صرف پھول ہی اللہ کی عبادت نہیں کر رہے تھے بلکہ پھولوں کے ساتھ کانٹے بھی اللہ کا ذکر کر رہے تھے۔ اب جو شاعر کا تخیل ہے وہ آسمان کی وسعتوں کو چھو رہا ہے۔ پھولوں کے کھلنے کو شاعر نے عبادت کا رنگ دیا ہے اور اسی طرح کانٹوں کے چٹکنے کو بھی شاعر نے اللہ کی تسبیح قرار دیا ہے۔ اس کائنات میں ہر شے اللہ کی تسبیح اور اس کی حمد و ثنا کر رہی ہے۔ شاعر نے اس بند میں اللہ کی عبادت کے رنگ دکھائے ہیں اور میدان کربلا میں صبح کے وقت مختلف مکینوں کی عبادت کا خوبصورت انداز اور اطوار نمایاں کیا ہے۔ اس بند کے متبادل اشعار، انسان زمین پہ محو، ملک آسمان پر، جاری تھا ذکر قدرت، جاری تھا ذکر قدرت حق ہر زبان پر، پھیلا ہوا نور کا سماں ہے، نکھرا ہوا نیلا آسماں ہے، جنت کی ہوائیں آ رہی ہیں، خوابوں کے ترانے گا رہی ہیں، پودے جو ہوا سے ہل رہے ہیں، ہر شاخ میں پھول کھل رہے ہیں، منہ پھولوں کا اوس دھونے آئی، اختر چلو صبح ہونے آئی۔ عزیز طلباء، اب ہم اس نظم کے آخری بند کی طرف جائیں گے۔ چیونٹی بھی ہاتھ اٹھا کے یہ کہتی تھی بار بار، اے دانہ کش ضعیفوں کے رازق تیرے نثار، یا حیو یا قدیر کی تھی ہر طرف پکار، تسبیح تھی کہیں کہیں تحلیل کردگار، طائر ہوا میں مست، ہرن سبزہ زار میں، جنگل کے شیر گونج رہے تھے کچھار میں۔
دانکش، رازق، رزق پہنچانے والا، ضعیف، کمزور، نثار، قربان، یا حیو، ہمیشہ زندہ رہنے والا، یا قدیر، قدرت رکھنے والا۔ تسبیح سے مراد سبحان اللہ، تحلیل، کردگار، پروردگار کا ذکر یعنی لا الہ الا اللہ۔ طائر، پرندہ، سبزہ زار، سرسبز و شاداب میدان کے چھار، وہ غار جہاں پہ شیر کا ٹھکانہ یا مسکن ہوتا ہے۔ اس بند کا مفہوم ہے کہ میدان کربلا میں ہر شے اللہ کی عبادت کر رہی تھی۔ چھوٹی سی چیونٹی اپنے ننھے ہاتھوں سے اللہ کی رضاکی کا شکر ادا کر رہی تھی۔ ہر طرف یا حیو یا قیوم کا ورد جاری تھا، کہیں تسبیح یعنی سبحان اللہ تو کہیں اللہ کی تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ بیان کی جا رہی تھی۔ پرندے ہوا میں، ہرن میدان میں اور شیر اپنی غار میں ذکر الہی میں مصروف تھے۔ شاعر نے اس بند میں چھوٹے بڑے جانوروں کا اللہ کی تعریف کا منفرد انداز دکھایا ہے۔ اللہ سب کا روزی رسا اور مشکل کشا ہے۔ ہرن کی سرشاری آمد حسین کا اشارہ ہے اور شیر کی چنگاڑ کسی بڑے طوفان کا استعارہ ہے۔ شاعر نے اس بند میں بھی ساکنان میدان کربلا کی عبادت کے منظر کو دکھایا ہے۔ عبادت میں وضو اور وضو کے بعد نماز کے بعد دعا۔ اگر ہم چیونٹی کے ہاتھوں کو دیکھیں تو شاعر نے اس میں ایک خوبصورت نقطہ پیش کیا ہے کہ جب انسان ہاتھ اٹھاتا ہے تو وہ اللہ کے آگے اپنی مناجات اور اپنی ضروریات پیش کرتا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ تو چیونٹی کا ہاتھ اٹھانا دراصل دعا کا ایک منظر ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کی روح ہے۔ تو یہاں پہ میدان کربلا کے مکین اللہ کی حمد و ثنا کے بعد دعا مانگتے دکھائی دیتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ اس کے اندر ایک نقطہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میدان کربلا کے مکین اس بات پہ شاداں اور فرحاں ہیں کہ حضرت امام حسین اس سرزمین پر تشریف لا رہے ہیں۔ گویا وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے شکر گزار ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر کرم فرمایا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہستی کو ان کے ہاں آنے کا شرف بخشا۔ یہ ساکنان میدان کربلا کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے اور اسی اعزاز سے فیض یاب ہونے کی وجہ سے ساکنان کربلا اللہ کی تعریف اور توصیف بیان کر رہے ہیں اور اللہ پر قربان ہونے کو تیار ہے اور اللہ کی دو صفات یا حیو اور یا قدیر کا ورد کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ کہیں پہ ساکنان کربلا سبحان اللہ کی صدائیں لگا رہے ہیں تو کہیں پہ ساکنان کربلا لا الہ الا اللہ کی صدائیں لگا رہے ہیں۔ گویا وہ اپنے اپنے انداز میں اللہ کی تسبیح اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں۔ قرآن مجید میں سورۃ ربانی ہے جس کا ترجمہ ہے اور جملہ کائنات میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو اس کی حمد کے ساتھ تسبیح نہ کرتی ہو، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے۔ تو گویا میدان کربلا میں مختلف ساکنان، مختلف باسیوں اور مختلف رہائشیوں کی میر انیس نے عبادت کی جو تصویر پیش کی ہے اس میں میر انیس یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ میدان کربلا میں ایک ایک شے اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہی ہے، اللہ کے آگے ہاتھ اٹھائے اور سر جھکائے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کر رہی ہے۔ میدان کربلا میں پرندے اس خوشی میں سرشار ہیں کہ امام حسین تشریف لا رہے ہیں۔
ہرن اس خوشی میں اٹکیلیاں کر رہے ہیں کہ امام حسین قدم رنجہ فرما رہے ہیں، اور یہاں پہ میدان کربلا کے ساتھ جنگل میں موجود شیر اس خوشی سے چنگاڑ رہے ہیں کہ امام حسین تشریف لا رہے ہیں۔ اب شیر کی چنگاڑ میں کسی بڑے طوفان کا اشارہ بھی ہو سکتا ہے، اور پرندوں کی خوشی اور ہرن کی اٹکیلیوں میں حضرت امام حسین کے استقبال کی خوشی کا منظر بھی ہو سکتا ہے۔ گویا شاعر نے میدان کربلا میں صبح کے منظر کی ایک تخیلاتی تصویر پیش کی ہے، اور شاعر کا تخیل آسمان کی وسعتوں کو چھو رہا ہے۔ شاعر نے میدان کربلا میں صبح کے منظر کو پیش کرتے ہوئے مرثیہ کا پہلا حصہ بیان کر دیا ہے۔ اب یہ میدان کربلا میں جنگ سے پہلے کا منظر ہے، جب ہر طرف خوشیاں منائی جا رہی ہیں، پرندے چہک رہے ہیں، ڈالیاں لہک رہی ہیں اور پھول مہک رہے ہیں۔ اب یہ منظر تھوڑی دیر بعد تبدیل ہوگا، خوشیوں اور چہچہوں کی جگہ غم ہوگا، اور میدان کربلا کی خوبصورت صبح جو ہے وہ شام غریبہ میں تبدیل ہو جائے گی۔ اس وقت جو ساکنان کربلا خوشیاں منا رہے ہیں، شام کو یہی مکین غم کی شام منا رہے ہوں گے۔ تو شاعر نے دراصل ان خوشیوں کے درپردہ ان غموں کا موسم دکھایا ہے، اس روشنی کے درپردہ اس تاریک رات کی جھلک دکھائی ہے، اس پرندوں کے چہچہانے کے درپردہ ان کے غم کی اور آہ بقا کی پکار کو دکھایا ہے۔ میدان کربلا میں صبح کا منظر شام کو یکسر تبدیل ہو جائے گا، اور خوبصورتی کی جگہ ایک ایسا منظر آئے گا جس میں ہر طرف درد اور خون کی اور لہو کی پکار ہوگی، اور ہر طرف حضرت امام حسین اور خانوادہ حسین پر ظلم اور بربریت کی انتہا کی جائے گی۔ تو میر انیس نے میدان کربلا میں صبح کے منظر کی تخیلاتی تصویر بڑے احسن اور بڑے خوبصورت انداز میں پیش کی ہے۔ اب اس شعر کے متبادل اشعار: دیا اپنے کرم سے ریزہ مور ناتواں کو تو نے، لگائے گرسل ماں کے لیے نعمت کے خاں تو نے، ہر ایک شے کی زباں پر قدرت حق کے ترانے ہیں، نظر جس سمت اٹھتی ہے عجب منظر سہانے ہیں۔ امید ہے کہ اس مختصر لیکچر میں آپ لوگوں نے میدان کربلا میں صبح کے منظر کو سمجھا ہوگا اور آگاہی حاصل کی ہوگی۔ اس لیکچر کے متعلق اگر آپ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو میرے واٹس ایپ نمبر پہ کر سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔